बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखें, बहलोल अच्छी बड़ी एक माजी का करैक्टर रहा है जिसको लोग दीवाना कहते थे, गलियों में घूमा करता था और ऐसे ही बैठा मट्टी के घरोंदे बना रहा होता था। और एक दिन बादशाह उसकी वो साथ गुजर रही थी बेगम, तो उसने कहा कि महल जन्नत का लेना है तो ये ले लो। तो उसकी बेगम ने उसको चंद दिनार दे के, उसने कहा कितने का? उसने कहा इतने का। तो उसने दिया, उसने ऐसी मट्टी का जो वो था, उसने कहा ये लो तुम्हारा हुआ। जब वो चले गए, बादशाह ने कहा तुम्हारा भी दिमाग खराब है। ख्वाब आया कि वाकई वो जन्नत की उसका वो है महल है, और बादशाह को ख्वाब आया कि जनाब को जो है उसमें कोई एंट्री नहीं मिली। फिर गए, उन्होंने कहा वो तो सौदे पुराने थे, इतने में हो गया था, उस दिन हो गया था, अब नहीं। तो ऐसे लोग दुनिया में मौजूद रहते हैं और उनकी समझ नहीं आती। रूहानी दुनिया के लोग जैसे खामनाई साहब के मुतालिक उनकी एक अपनी अप्रोच थी कि दे डोंट लाइक एक्चुअली कि वो अपने बेटे को आगे वो करें। और इसी तरीके से जो वो किसी और को लाना चाहते थे, लेट्स सी, उन्होंने यही बताया था, देखते हैं कि बात कहाँ तक जाती है। इसी तरीके से जो ये जो इस वक्त की मिसलेड हुए या मिसकैलकुलेट हुए, जो आजकल मैं समझता हूँ लोगों को समझाने का इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, और इससे शायद थोड़ा सा इनकी ईमान की ताजगी भी आ रही होगी। अच्छा, कई दफा आप लोग अपनी पहले तो जिंदगियों में देखें, एक शख्स आपने देखा होगा जो बड़ा जल्दी जल्दी में रहता है, नमाज का वक्त हो जाए तो बड़ा भाग के जाता है। अच्छा, साथ वाला एक और भी होता है जो कहता है यार अब चाय तो पी ले, नमाज कहाँ भागी जा रही है। और एक और भी होता है तीसरा जो बैठा कहता है कि तुसी दोवें पढ़ आओ, फिर मैं थोड़ा जिहा काम कर ला, अल्लाह बख्शेगा, असी दिल च पढ़ लई दियां ने। अब ये जो तीनों अशखास है ना, ये आपके ईमान के दर्जे और इनके लेवल्स का जो इनकी जो फ्रीक्वेंसी की जो तार मिली हुई उसका फर्क है, बस कनेक्शन का। तो ये जो तीसरे वाला है ना, ये कभी भी पहले वाले को क्या मिल रहा है ये नहीं जानता। ये जो पहले वाला है ये क्यों इतना भाग के मुसल्ले पे जाता है ये वो जानता है, लेकिन वो नहीं जानता। अगर वो जानता होता और इस बात को रीड कर पाता तो ये हो सकता है उससे भी आगे होता, क्योंकि ये ज्यादा दुनिया चाहता है टेक्निकली, लेकिन इसको रास्ता नहीं पता कहां से मिलनी है। वरना ये जो तीसरा बैठा है ना, जो कह रहा था तुसी दो में फिर पढ़ आओ, ये अपनी तरफ से इसको ज्यादा दुनिया की चाह है, लेकिन इसको रास्ता किसी ने गलत शैतान ने बताया। रास्ता उधर से उसको मिला हुआ है जो भाग भाग के जाता है, क्योंकि अव्वल वक्त की नमाज जिंदगी के तमाम डिले का इलाज है। हर डिले का इलाज है अव्वल वक्त की नमाज, इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है। इसी तरीके से कोई शख्स जो कभी भी हालत मजाक या किसी में भी झूठ नहीं बोलता इन एनी वे। रोजे में मैंने कई लोग ऐसे देखे कि वो अपनी जॉब खत्म, जॉब पे नहीं जाते थे, कहते थे यार झूठ बोलना पड़ता है, रोजा खराब होगा। नहीं, ठीक। अब ये दूसरा जो रूटीन में बोल रहा है वो कभी इसको नहीं भांप पाता। अच्छा, इसी तरीके से जो शख्स कुर्बानी को जब आप छुरी फेरता है बड़ा खुश होके, और एक शख्स कुर्बानी को घाटा समझता है पैसों का, इन दोनों को एक दूसरे की अप्रोच का कभी भी पता नहीं चलेगा। ये मैं सिर्फ आपको छोटी छोटी सिर्फ एक वो सैर कराता आ रहा हूं। तो एक जनरल स्टैंडर्ड रूल है, चोर को चोर नजर आता है। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है ह्यूमन साइकी का, क्योंकि आपकी वुसअत नजर वहां तक है जहां तक आप खुद हैं। आपकी औकात, आपकी समझदारी या आपकी ये जो छोटी सी कटोरी है वो है जितनी है। इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक जितना भी है बस उतना ही हूं, जितना करते जाओ उतना ही हूं। तो एग्जैक्टली जो ये मिसकैलकुलेट हुए, मुनाफिक कभी मोमिन के जज्बात को रैकी कर ही नहीं सकता। आपका क्या ख्याल है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने नहीं लिखा होगा कि ये लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं? इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पीसीजी जो इनके हैं और जो पासदारान हैं उनकी जो कोर आइडियोलॉजीज हैं शहादत को लेके, वो नहीं बताई होंगी? क्या इन रिपोर्ट्स में जो आपको मुझे पता है, इनको नहीं पता होगा? उन्होंने उनको बताया होगा
کہ ان کے مقابلے لگتے ہیں کہ پہلے کس نے مرنا ہے. ان کو انہوں نے بتایا ہوگا کہ ان کی شہادتوں کے مقابلے ہیں. یہ کلاس فیلوز آپس میں شہید ہونے کے مقابلے لگاتے ہیں. ان کی قبروں کی جگہوں کی سلیکشنوں کے خواب آتے ہیں ایک دوسرے کو. جیسے میں نے ایک دفعہ آپ کو کوٹ بھی کیا تھا کہ قاسم سلمانی صاحب کا کسی نے مجھے ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کو امام رضا علیہ السلام کے حرم کی قدموں میں جگہ کی آفر تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میرے ساتھ ایک نوجوان ہوتا تھا محمد حسین، میں نے اس کے ساتھ دفن ہونا، مجھے خواب آ گئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قبریں دیکھے ہوئے ہیں. بلکہ ہم جو شوگر میں کئی دفعہ، وہ ایک میرے کزن ہوتے تھے، وہ بڑا ہنساتے تھے. کسی کو طنز کرنی ہوتی تھی بابے کو یا کسی بزرگ کو، تو کہتے ہوتے تھے ایک قبر نو ٹول آئی پہ ہے پھر بھی انہیں کم دیکھو. لیکن یہ تو بھائی وہ لوگ ہیں جو اپنی قبروں کی جگہ سلیکٹ کر کے پھر رہے ہیں. اپنے کفن انہوں نے، بلکہ آپ کے اس گروپ سے واسطہ نہیں ہے. مجھے گفٹ ملا ہوا کفن کا، آپ کو ملا کفن کا گفٹ. ورنہ آپ خود سوچیں، کوئی بھی پاکستانی کلچر ہے اس میں کفن گفٹ ہے. آپ یہ لے جی، میں ادھر سے یہ کفن گفٹ ہے. وہ کہے کہ یار تیرا بھی دماغ ٹھیک ہے، دنیا کی مطلب تحفہ ہی دینا تھا تو یہ دینا تھا. لیکن یہ مائنڈ سیٹ سمجھیے کہ یہ سب رپورٹوں میں گیا ہوگا، لیکن پرابلم کہاں آ گئی؟ پرابلم یہاں آ گئی کہ یہ جو سرپھروں کا راستہ ہے، یہ جو علی والوں کا راستہ ہے، یہ سمجھ آنا ہی نہیں. یہ منافقوں کو کبھی سمجھ آ ہی نہیں سکتا، جتنی مرضی رپورٹیں گئی ہوں گی. وہ کہیں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا. یہ وہی لیول ہے جو آپ کو بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں مسلسل، اور ایک پھر فضا بعد ماضی میں بھی ایک علی، آج بھی اس کا نام استعمال ہو رہا ہے. اس کے نام پہ یہ سارے ابال اچھال ہیں آپ کی رگوں میں. آپ کریں نا مائنس علی کو 1 منٹ کے لیے کریں. میں چیلنج دیتا ہوں اس ٹائم دنیا میں جتنے بھی سننے والے ہیں، آپ نام علی کو اٹھا کے 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر کے دکھائیں مجھے، اور پھر ایران کے اس سارے لشکارے کے اندر مجھے جگہ دکھا دیں. اس وقت ماضی ہو یا مستقبل ہو، ایون کہ جس امام کے آنے کی باتیں ہیں فضاؤں میں ہیں، جس کے آنے کے شور شرابے اور یہ سٹیج سجنے کو ہیں، نام علی کا نام نہ ہو تو ان کو بھی ایک بندہ نہ ملے، ان کو بھی ایک سپاہی نہ ملے. نام علی نہ ہو تو آج ایران بھی کسی غیرت کے مفہوم کو نہ جانتا. نام علی نہ ہو تو یہ جو اس ٹائم کا سارا لشکارہ نظر آ رہا ہے آپ کو، جو اسرائیل پہ تباہی کی طرح اتر رہا ہے. اور وہ کہتے ہوتے تھے نا ہم خیبر نہیں بھولے. میں آپ کو پوسٹ کارڈ اس وقت بتاتا تھا جب حماس نے اٹیک کیا. میں نے کہا میں نے خود دیکھا، بچے نے اٹھایا ہوا تھا کہ ہم خیبر نہیں بھولے. اسرائیلی بچے نے ایک اٹھایا ہوا تھا کہ دشمنی علی سے ہی تھی. یہودیوں کو بھی پتا تھا کہ یہی ہے، صرف یہی نام ہمارے لیے پرابلم ہے. یہ اس وقت بھی یہی پرابلم تھا. 39 دن محاصرہ رہا تھا خیبر کا، علی نہیں تھے. کل جس کے ہاتھ میں علم دوں گا، پھر روایت آئی تھی اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت بھی یہی نام، آج بھی، مستقبل میں بھی ایک ہی آپ لوگوں کے جھنگے میں، اسلام کی گود میں ایک ہی نام ہے. اس کا کرزما اتنا ہے کہ یہ اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو یوں فنا کیا، یوں پیش کیا کہ وجہ اللہ قرار دیا، ید اللہ، عین اللہ، ید اللہ، کیا کچھ نہیں، مطلب مظہر العجائب کہہ دیا. پھر تو آج ان کو یہ کبھی بھی نہیں سمجھ آ سکتا. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، آج ایک اور باریک نقطہ جو آپ لوگوں کے لیے اس ٹائم معرفت سے بھرپور وقت ہے، یہ معرفت الہی حاصل کرنے کا آپ لوگوں کے لیے شو سج رہا ہے، یہ عملی تبلیغ ہو رہی ہے. بے شک اس میں کئی اعتراضات ہوں گے ٹیکنیکلی، مکمل کچھ بھی نہیں ہے. مکمل صرف معصوم ہستی ہوتی ہے بس. اسی لیے وہ انڈاؤٹڈ ٹیچر ہی ضروری ہوتا ہے جو اللہ کی نمائندگی کو صحیح معنوں میں انجام دے سکتا ہے بس. اس کے علاوہ آپ، میں، یہ 10,000 سارے مولوی متقی جتنے بھی ہیں، شہید ہوں جو بھی ہوں، کسر رہ جاتی ہے. کسر نہ ہونے کا نام ہی وہ ہستیاں جو چنی گئی، اور وہ جنت کے سردار ہیں، اور جنت کے سرداروں کے جیسے کہتے ہیں نا کہ خانوادہ ہے بس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں، ان کے لیے سب تھے. کیا اس کے اندر منافق نہیں تھے؟ کیا اس کے اندر مومن نہیں تھے؟ کیا اس میں صرف مسلمان نہیں تھے؟ اس میں
کیا جب پہلی ملاقات ہوگی تو کافر بھی ہوں گے. all جو خیر کی دیگ ہوتی ہے نا، خیر کی دیگ، عام آپ نے دیگ بانٹنی ہو تو بندہ ایسا چاہیے ہوتا ہے کہ جو غیر متنازع ہو، جو سب کے لیے ہو، اس میں ایسے خواص موجود ہوں. اور خود سوچیں الہی رحمت الہی کی دیگ پہ کسی کو بٹھانا ہو، فضل الہی کی دیگ پہ، تو اس کے لیے کیسی خوبصورت ہستی کا انتخاب کرنا ہوگا. اور وہ جو وجہ خلقت کائنات سے بڑی کوئی نہیں ہے، اس خوبصورت ہستی کا انتخاب اس دیگ پہ کیا گیا جس پہ جو بھی آئے، بس خلق خدا آئے. لیکن یہاں جو علی کی آگے سے کہانی شروع ہوتی ہے وہ ایک ایس ایس جی گروپ شروع ہوتا ہے، وہ ایک سپرلیٹو گروپ شروع ہوتا ہے جس کی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ علی کا بٹھا دیں ادھر، آپ علی کو بٹھا دیں، آپ اس کے سامنے منافق نظر نہیں آئیں گے. علی کا دربار لگ جائے تو اب علی بیٹھا ہو تو علی کے سامنے منافق نظر نہیں آئیں گے. علی کے سامنے عام مسلمان کا کام نہیں ہے. علی والوں کا کام جو ہے وہ ہائی یہ شروع ہی گردن سے ہوتا ہے، یہ شروع ہی ایسے ہوتا ہے، یہ ہر ٹائم ہلاول دستا ہے، یہ آپ کا ایس ایس جی گروپ ہے اسلام کا. تو اس وجہ سے لوگ اس میں ہمیشہ ہی کنفیوز رہتے ہیں. اور یہ بھی ایون کہ اس پہ خیر ایک علیحدہ سے پروگرام کرنا ہے، ڈیٹیل سے کریں گے، کیونکہ لوگوں کو یہ بڑی کنفیوژن ہے کہ جی اگر عیسیٰ نبی ہیں تو امام کا جو رتبہ ہے وہ اوپر ہے کہ نیچے ہے، اور اس طرح کی کہانی ہے اور بڑی ایک کنفیوژن ہے. اس پہ بات کرنی بڑی ضروری ہے، کریں گے. بہرحال آپ یہ سمجھ لیں کہ جو یہ اسپیشل فورس کا جو گروپ ہے نا، ایس ایس جی گروپ ہے، اس کے کمانڈر کا نام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے بس. اور اس کے اندر کچرا مچرا ہلکا پھلکا یہ سب صاف ہو جاتا ہے. اس کا نام لیتے ہی آپ ایک بہت بڑا بوجھ آ جاتا ہے غیرت کا. آپ پھر اکیلی دیواروں میں ہو، آپ سڑے عام ہو، آپ لوگوں میں ہو، آپ کی مجبوری بن جاتی ہے دلیری دکھانا، غیرت دکھانا. کبھی چیک کر لیجئے گا، تجربہ کر لیں، آپ ان کا ذکر سن کے نکلیں گلی میں، ان کا ذکر گاڑی میں لگا لیں تھوڑی دیر، اور پھر سڑک پہ کوئی ظلم ہوتا دیکھیں، یقین کریں آپ کی بریک لگ جائے گی، آپ اتر کے جا کے اس کی گردن پکڑ لیں گے. یہ اثر ہے. نہ ہو تو تجربہ کر کے مجھے بتا دیں گے کہ جی میں پھر بھی بغیرتی سے گزر گیا تھا، میں نے ذکر علی سنتا رہا، پھر بھی میں رکا نہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی، جیسے کہتے ہیں نا کہ بوجھ اور ایک بہت بڑے بیج کا نام ہے. یہ آپ کو ڈیفرینشیٹ کرتا ہے جو لوگ اس ٹائم کنفیوز ہے. کیونکہ اب مسئلہ یہاں یہ آنے والا تھا کہ سب کو اپنا آپ کافر سا لگنا ہے کچھ عرصے بعد. کافر کیا، ساری زندگی جن کو کافر کہتے رہے، اپنی پوری زہر پلائے فرقے کے اور سارے. اب مسئلہ یہ آنا ہے کہ جب مسئلہ امت مسلمہ کا آیا، جب مسلمانوں کے لیے جان دینے کا آیا، مسلمانوں کی غیرت کا مسئلہ آیا، تو وہاں پھر جس نام علی. اب کیا کریں گے اس کا؟ اب انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے عزاداری کو قائم کیا، تو آج وہ دھمک جو ہے، وہ جو سینوں پہ مار کے اپنی پریڈ کیا کرتے تھے عزاداری کی فارم میں، تو اس کا پھل بھی دکھا رہے ہیں پھر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی فوج کی بہت بڑی اچھی ٹریننگ کا نام تھا جو شمع امام حسین علیہ السلام نے جلائی. آج بھی آپ کا سیاستدان فوراً حسینی ہے جی، جب پھنستا ہے حکومت اور اپوزیشن پہ ظلم ڈھائے، فوراً یزید یاد آتا ہے ان کو، فوراً حسین علیہ السلام یاد آتے ہیں. کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی حق و باطل کو کوئی ضرورت، کوئی طاقت چاہیے ہوگی تو پھر علی یا علی کی اولاد کا ہی ذکر آئے گا. بس یہ ایک فیصلہ ہے. کیونکہ انہوں نے اپنے اتنے سے لے کے اپنے بچوں کی بالیوں تک، بیٹیوں کی عزتوں تک اللہ کی راہ میں کسی چیز کو پیچھے نہیں کیا. کہنے کو یہ کر سکتے تھے کہ تمہارا ہمارا معاملہ ہے، مردوں کا معاملہ ہے، مردوں تک رہنے دو، بڑوں کا معاملہ ہے، بڑوں تک رہنے دو. 100 کہانیاں تھی. نہ انہوں نے کیا، نہ اس ٹائم خامنائی صاحب نے کیا. آپ نے جو فوٹو کا ذکر کیا دیکھ لیں. بات یہ ہے کہ علی کا نام لینے کی وجہ سے آپ لوگوں کو راہ خدا میں اپنا آپ یوں رکھنا پڑتا ہے، خاندان یوں رکھنا پڑتا ہے. علی کا نام لینا اتنا آسان نہیں ہے، اس کا بوجھ ہے، اور یہ بوجھ ایک قربانی مانگتا ہے، اور ہر وقت کا خطرہ سر پہ آ جاتا ہے. شیطان کی ہٹ لسٹ کا نام ہے. جب آپ مولا علی کا نام لیتے ہیں تو شیطان کی ہٹ لسٹ پہ آتے ہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، یہ اتنا سوکھا تھوڑی ہے. اور اس میں سب سے آسان وہ رہ جاتا ہے جو علی کا ملنگ ہو کے وہ من کے اور وہ بے حال ہو کے پھرتے ہیں نا، وہ آپ کو تو پاگل لگتے ہیں. لیکن وہ اصل لوگ ہیں جو اپنے آپ کو رسک فری کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ ہوگا ہی نہیں،
जो हमसे छिनेगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो इस वक्त की मिसकैलकुलेशन थी वो हमेशा ही रहेगी, अभी और होगी, क्योंकि मोमिन और मुनाफिक एक दूसरे की स्ट्रैटेजी को कभी भी नहीं समझ सकेंगे, उसके उस जज्बे को ही नहीं पकड़ पाएंगे। जैसे मैंने कहा, ये है ही सुपरलेटिव ग्रुप, ये है ही एसएसजी, इसका लीडर ही किसी को समझ नहीं आया। इसके रास्ते पे चलने वालों को दुनिया ने अपने अपने इलाकों के औलिया माना। जो इसके मानने वाले थे वो जितने भी आपके सिलसिले हैं, ठीक है जी, और उनकी भी आज तक किसी को समझ नहीं आई। फिर वो कलंदर ही बन गए, अपने अपने इलाकों के जो है ना कलंदर ठहरे, कोई गौस ठहरे, कोई वो ठहरे। तो अब बात ये है कि मेरी जाती जो इस वक्त की ख्याल है ताजा तरीन अभी का, क्योंकि इंसान ख्यालों का वो है, 2 अप्रैल तक तो इस खिते को खतरा है कि अगर कोई बहुत बड़ा एटमी हमला भी हो सकता है, इसके भरपूर चांसेस है। लेकिन अगर 2 अप्रैल गुजर गई तो फिर मुझे ये लगता है कि पानी में करेंगे। एक तो ताबकारी ज्यादा नहीं फैलेगी, और हो सकता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे मार दें 2 अप्रैल के बाद, और ऐसे मारें कि भाई जजीरे मजीरे ये सारा कुछ मतलब राय खुला जाए ना, और दोबारा अपनी तरफ से कि अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद करके दिखाओ। इस तरह की सूरत हाल जो है ना वो पॉसिबल है कि ये एग्जैक्ट एक तो पानी में मारे, लेकिन उसके डैमेज की जो वो हिट आए वो आपकी लैंड को आए, और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को आए, को खुला दें। और वो जो बात मैं करता हूँ कि 2 अप्रैल के बाद ये पानी में प्रॉपर हो जाएगी, पानी के जहाज़ों पे देखिएगा ज़्यादा शुरू होगा मैटर 2 अप्रैल के बाद, क्योंकि ये सारा मामला उधर को शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कहानी उधर को यूँ होनी है, और ये एक रीज़न है। बाकी ये मिसकैलकुलेट ही करेंगे, ये कभी भी उन जज्बात और उन एहसासात को पहुँच भी जाए, कोई इनको पहुँचा भी दे तो ये उसको समझ नहीं पाएंगे।